اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، نماز کی ابتدا یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر کے پہلی رکعت کے قیام کے اخیر تک سورہ فاتحہ، اس کے بعد کی سورت کی تلاوت، سورہ فاتحہ کے اخیر میں آمین بالجہر، اور اسی طریقے سے امام کو غلطی پر تنبیہ کرنا۔ اگر نماز میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سلسلے میں شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ان چیزوں کا تذکرہ تیسرے درس میں یعنی کل کے درس میں آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ آج نماز کے طریقے سے متعلق چوتھا درس ہے، اور پہلی رکعت کے بعد ہم کو رکوع کی حالت میں پہنچنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے فرماتے تھے، رکوع کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کی کیفیت، سجدے کی کیفیت، دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ، یہ ساری کی ساری کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کی عملی تطبیق انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پہلے میں خلاصہ ذکر کروں گا، اور خلاصہ ذکر کرنے کے بعد اس کو عملاً یہاں پر پیش کر کے آپ کے سامنے بتایا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام سے فراغت کے بعد جب قراءت کر کے مکمل فرماتے تھے تو اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرا کرتے تھے، بہت معمولی سا سکتہ ہوتا تھا، اور اس سکتے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جھک جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کہتے تھے اور رکوع میں چلے جاتے تھے، اور اس وقت جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جیسا کہ کل کے درس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ رفع الیدین کی کیفیت کیا ہوتی تھی اور مقامات کیا ہوتے تھے۔ تو رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کر کے رکوع میں جھک جایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں رفع الیدین کرنے کا تذکرہ اور اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ اب رکوع کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کو چند نقاط کی شکل میں آپ پہلے سمجھ لیں۔ دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھتے تھے، دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھی جاتی تھی، اور اس کے بعد دوسری کیفیت یہ ہے کہ گھٹنوں کو جماؤں کے ساتھ پکڑتے تھے، دونوں گھٹنے زور سے پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھتے تھے، یہ صحیح بخاری وغیرہ کی اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت کے اندر موجود ہے۔ گھٹنوں کو جماؤں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑا کرتے تھے، یہ صحیح بخاری، ترمذی اور ابن خزیمہ وغیرہ کی صحیح روایت میں موجود ہے۔ تیسری کیفیت رکوع کی ہوتی تھی کہ اپنی انگلیوں کو پھیلا کر کے رکھتے تھے، ہتھیلی گھٹنے پر ہوتی تھی اور انگلیاں گھٹنے کے نیچے کے حصے پر، اور انگلیوں کو پھیلا کر کے ایک طرح سے گھٹنے کو دبوچ لیا کرتے تھے، زور کے ساتھ اس کو تھام لیا کرتے تھے، تو انگلیوں کو پھیلا کر کے رکھتے تھے۔ یہ حاکم کی، ابو داؤد کی، جو کہ صحیح مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے، اس روایت کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک کیفیت ہوتی تھی کہ اپنی انگلیوں کو گھٹنے سے نیچے رکھتے تھے، یعنی گھٹنے پر جب ہتھیلی ہوگی تو فطرتاً انگلیاں گھٹنے سے نیچے آ جائیں گی، تو اپنی انگلیوں کو گھٹنے سے نیچے رکھتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی اور نسائی کی اور حاکم کی اور دارمی وغیرہ کی صحیح روایت صحیح سند سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کی کیفیت میں اور صفت میں ایک صفت اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ دونوں کوہنیاں ان کے پہلو سے الگ رہا کرتی تھی۔ کوہنی کا حصہ یہ پہلو پر چپکا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب ہاتھ سیدھا کریں گے اور رکوع میں جائیں گے تو بذات خود یہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ پہلو پر چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ فضا میں ہونا چاہیے اور ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ تو دونوں کوہنیوں کو اپنے پہلو سے الگ رکھتے تھے۔ یہ ابن خزیمہ کی، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، جو کہ صحیح مسلم کی شرط پر سندن صحیح ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کی ایک کیفیت ہوتی تھی کہ رکوع میں پیٹھ کو پھیلا کر کے رکھتے تھے، پیٹھ کو پھیلا کر کے رکھتے تھے، سیدھا رکھتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اتنی سیدھی ہوتی تھی پیٹھ کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی سڑک کر کے نیچے نہیں گرے گا بلکہ ٹھہر جائے گا، یعنی پیٹھ بالکل سیدھی رکھی جائے۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ رکوع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بال بن گئی، پیٹھ ٹیڑھی ہوا کرتی ہے، اور یہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بھی ہے۔ اگر ہم پیٹھ سیدھی رکھتے ہیں اور رکوع میں دیر تک رہتے ہیں تو یہ ہماری پیٹھ اور کمر کی بہت ساری بیماریوں کا ایک علاج بھی ہے۔ لہذا پیٹھ بالکل سیدھی رکھتے تھے، اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی بہنے نہ پائے بلکہ ٹھہر جائے، جیسا کہ طبرانی کی صحیح سند کی روایت کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کی حالت میں اپنے مبارک سر کو نہ نیچے رکھتے تھے نہ اوپر اٹھا کر کے رکھتے تھے، بلکہ پیٹھ کے لیول پر یہ سر بالکل سیدھا ہوا کرتا تھا، یعنی پیٹھ کمر سے لے کر کے آپ کے سر مبارک کی انتہا تک بالکل سیدھی ہوتی تھی۔ سر بھی پیٹھ کے لیول میں بالکل سیدھا رکھا جاتا تھا، تو سر کو نہ نیچا رکھتے نہ اونچا رکھتے، بالکل سیدھا رکھتے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور سنن نسائی کی صحیح روایت کے اندر موجود ہے۔
رکوع میں اطمینان کے ساتھ رکوع فرماتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے جلدی جلدی رکوع سجدہ کیا، آپ نے فرمایا کہ پھر سے نماز پڑھو، صلی فإنک لم تصلی، کہ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو رکوع سجدہ اور سارے کے سارے ارکان اطمینان کے ساتھ انجام دیے جائیں گے، اور یہ رکوع کی چند کیفیات ہیں۔ تو ان کیفیات کو تیزی کے ساتھ میں دوبارہ دہرا دوں۔ دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے، گھٹنوں کو خوب مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پکڑنا ہے، انگلیوں کو پھیلا کر کے رکھنا ہے، اپنی انگلیوں کو گھٹنے سے نیچے کی جانب لٹکا کر کے اور پھیلا کر کے اور جماؤ کے ساتھ پکڑ کر کے رکھنا ہے، دونوں کوہنیوں کو اپنے پہلو سے الگ رکھنا ہے، رکوع میں پیٹھ کو بالکل سیدھا اور اسی سیدھ کے بالمقابل اپنے سر کو بھی بالکل سیدھا رکھنا ہے، اور رکوع کو اطمینان کے ساتھ انجام دینا ہے۔ یہ رکوع کی چند صفتیں ہیں، اور اس کے بعد رکوع کے اذکار ہیں۔ سجدہ جب آئے گا تو سجدے کی صفتیں ذکر کر کے رکوع اور سجدے دونوں کی کیفیت آپ کے سامنے پریکٹیکل ذکر کر دی جائے گی۔ تو رکوع کے اذکار ہیں۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ رکوع کی دعائیں، رکوع میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی، اس سلسلے میں 3 بار ابن ماجہ، دارقطنی، ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا جائے، کبھی 3 بار اور کبھی 3 بار سے زیادہ، دونوں پڑھنا ثابت ہے۔ یعنی رکوع 3 مرتبہ کے بقدر مزید طویل کیا جا سکتا ہے، اس سے کم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دعا رکوع میں ثابت ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، 3 مرتبہ اس کو بھی پڑھا جائے گا، یہ حاکم کی روایت ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، صحیح مسلم اور ابو داؤد اور نسائی اور دارقطنی، بیہقی، مسند احمد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ اس دعا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، یہ دعا موجود ہے، اور ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی اور مسند احمد وغیرہ میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ تو یہ چند دعائیں ہیں جو رکوع کے اندر پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے رکوع ختم ہوگا، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کریں گے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کے حوالے سے کل کے درس میں اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ یہ تیسرا وہ مقام ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رفع الیدین کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں سے بھی یہاں پر بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا۔ تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے رکوع سے اٹھیں گے، رفع الیدین کریں گے اسی کیفیت میں جو کیفیت کل بتائی گئی، اور اسی طریقے سے یہاں پر اس بات کا اندازہ ہم کو رکھنا چاہیے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ رکوع، سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ اور رکوع کے بعد کا جو قیام ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تقریباً برابر مقدار میں ہوتی تھی، یعنی جتنا طویل رکوع اتنا ہی طویل رکوع کے بعد کا قیام، اور جتنا طویل قیام اتنا ہی طویل تقریباً سجدہ، اور سجدہ جتنا طویل اتنا ہی دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ، اور دوسرا سجدہ بھی تقریباً اتنا ہی طویل۔ عام طور سے عمل یہ ہے، اور بالخصوص احناف، ہمارے احناف بھائیوں کے یہاں، کہ رکوع کے بعد کا قیام بہت تیزی سے اور دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ بہت تیزی سے انجام دیا جاتا ہے، یہ خلاف سنت ہے، اور نماز کا ایک رکن تقریباً اس میں چھوٹ جاتا ہے جس سے نماز میں نقص واقع ہوتا ہے۔ تو رکوع کے بعد کا قیام، سجدہ اور سجدے کے درمیان کا جلسہ، ان سب کو تقریباً برابر رکھا کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، دارمی، بیہقی، مسند احمد اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ وارد ہوا ہے، جس میں صحابہ کرام نے اسی طریقے کو عملی طور پر دوسرے صحابہ کرام کے سامنے پیش کر کے دکھایا۔ تو رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، جو عام طور سے ہمارے عوام کے عمل میں نہیں ہے، اس کا تذکرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے بھی مروی ہے، اور ائمہ ثلاثہ میں جمہور علماء کا، یعنی امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، تینوں ائمہ کا عمل رفع الیدین کرنے پر ہے، اور تقریباً 20 سے زیادہ صحابہ کرام نے ان مقامات پر رفع الیدین کی صراحت کی ہے، اور وہ صراحت بھی مختلف طرق سے، مختلف سندوں سے ثابت ہے، یعنی حدیث کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن سندوں کے ساتھ اگر حدیثوں کو جمع کیا جائے تو حدیثوں کی مقدار بہت زیادہ ہے، اور عمل 20 سے زیادہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں، جن کو سنت کی پیروی میں شدید تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی اتنی زیادہ سنت کی پیروی کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے مقامات پر استنجا اور قضاء حاجت کے لیے اس مقام کو اختیار کیا ہے، کوشش کرتے تھے کہ اسی جگہ پر جا کر کے استنجا اور قضاء حاجت کریں۔
نقالی کرتے تھے سنت رسول کی پیروی میں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک صحیح روایت ہے, امام بخاری نے اس کی سند کو ذکر کیا ہے کہ ابن عمر رفلدین نہ کرنے والوں کو کنکری سے مارا کرتے تھے, کنکری پھیر کر کے مارتے تھے کہ تم سنت رسول کو نظر انداز کر رہے ہو. یہ حضرت ابن عمر کا اپنا عمل تھا. تو یہ رکوع اور رکوع کے بعد کے قیام کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا. رکوع کے بعد کے قیام کی دعائیں. رکوع کے بعد کے قیام میں ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کا کل تذکرہ ہمارے ایک چھوٹے بھائی نے کیا تھا, سوال میں آیا تھا, اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اسی درس میں کروں گا. تو رکوع کے بعد کے قیام کی دعائیں کیا کیا ہیں؟ رکوع سے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے اٹھیں گے. مقتدی جیسے اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کہتا تھا, یہاں پر سمع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ ربنا ولک الحمد کہے گا, کیونکہ صراحت موجود ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ کے بجائے ربنا ولک الحمد کہے گا. لیکن اگر سمع اللہ لمن حمیدہ کسی نے کہہ دیا تو اس پر نکیر کرنے کی یا سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ رکوع کے بعد کا جو قیام ہے, جو کھڑے ہوتے ہیں, جس کو لغوی لحاظ سے قیام کہا جاتا ہے, شریعت نے اس قیام کو کہیں بھی قیام نہیں کہا. شریعت نے اس کی صفت ذکر کی ہے کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے. رکوع کے پہلے کے قیام کو شریعت قیام کہتی ہے, لیکن رکوع کے بعد کے قیام کو شریعت صرف تعبیر کرتی ہے, قیام نہیں کہتی. میں تمہید ابھی سے باندھ رہا ہوں رکوع کے بعد کے مسائل کے لیے. تو یہاں پر جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ دعا پڑھی جائے گی. ابو داؤد کی صحیح سند سے ثابت ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے, نسائی میں موجود ہے, بیہقی میں اور مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند سے وارد ہوئی ہے. اور کبھی کبھار یہ دعا پڑھتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. یہ دعا بھی ثابت ہے, یہ صحیح مسلم میں, ابو عوانہ میں, ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں, طحاوی میں, بیہقی میں اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ وارد ہوئی ہے. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دعا ہے ربنا ولک الحمد, کبھی کبھار واو کے ساتھ اور کبھی بغیر واو کے. دیکھیں باریکی دیکھیں آپ محدثین کی کہ کہیں واو کے ساتھ بھی وارد ہے اور کہیں بغیر واو کے بھی وارد ہے. ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد, دونوں صیغے ثابت ہیں صحیح بخاری, صحیح مسلم اور طحاوی میں. اسی طریقے سے اس قیام کے بارے میں روایات میں اور حدیث میں ملتا ہے کہ یہ قیام طویل ہوا کرتا تھا, لمبا ہوتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين رکوعها وسجودها. طبرانی کی ان کی کتاب الکبیر کے اندر یہ روایت اور مسند احمد میں صحیح سند سے وارد ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کی نماز کی جانب نہیں دیکھتا جو شخص رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑے ہوتے وقت اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا نہ کرے, یعنی آرام سے اس قیام کو انجام نہ دے. اللہ رب العالمین اس کی جانب نہیں دیکھتا, یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے. لہذا اس روایت کی بنیاد پر بھی ہم کو اس قیام کے بارے میں مکمل توجہ دینی چاہیے. اس میں جلد بازی کرنا یہ ہماری نماز کو فاسد کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے رکوع کے بعد کا قیام. اب ہے اس کے بعد کے مسائل. اس کے بعد کے مسائل سے پہلے میں رکوع اور سجدے کی صفت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. دیکھیں یہ رکوع ہے, اس میں پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے, سر پیٹھ کے برابر ہونا چاہیے. اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھٹنے کو انگلیاں پھیلا کر کے پکڑا گیا ہے اور سارا زور ہتھیلی کا گھٹنے پر رکھا گیا ہے دونوں ہاتھوں میں. اور ہمارے پیر کی انگلیاں جو ہیں یہ بالکل قبلے کی جانب ہیں. اور یہ ہاتھ جو ہے, ہاتھ کی ہتھیلی گھٹنے پر اور پنجے گھٹنے سے نیچے رکھے گئے. یہ کیفیت ہے رکوع کی. اب اس کے بعد ہم سجدے کی کیفیت دیکھیں گے. سجدے کی کیفیت میں جائیے آپ سجدے میں. یہ سجدے کی کیفیت ہے. ابھی سجدے کی کیفیت بیان میں آنی باقی ہے. یہاں پر ہمارا ہاتھ جو ہے یہ بالکل رفع الیدین کی کیفیت میں ہمارے کندھے کے بالمقابل ہوگا یا کان کی لو کے بالمقابل زمین پر ہوگا. کان کی لو کے بالمقابل زمین پر ہوگا. ہماری ناک اور ہماری پیشانی زور لگا کر کے زمین پر رکھی گئی ہوگی شدت کے ساتھ, اور ہاتھ بھی اچھے طریقے سے زمین پر ٹکے جائیں گے. اور یہ انگلیاں جو ہیں یہ ملی رہیں گی, انگلیاں بالکل آپس میں ملی رہیں گی. اور ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے کے, ہاتھ جو ہے کندھے کے بالمقابل یا کان کی لو کے بالمقابل جیسے رفع الیدین میں تھا اس طریقے سے زمین پر رکھا جائے. ایک کیفیت یہ ہو گئی. دوسری کیفیت یہ کہ ہمارے پیر جو ہیں یہ اس کے دونوں ایڑیاں آپس میں ملی ہوں گی اور نیچے کی انگلیاں قبلے کی جانب گھومی ہوئی ہوں گی. یہ طریقہ ہے سجدے کا. تو ہم پہنچے ہیں رکوع کے بعد کے قیام تک, اور رکوع اور سجدے کی عملی تطبیق آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے. اب میں یہاں پر رکوع کے بعد کے قیام سے متعلق
جو ایک इख्तिलाफी मसला है उसका तस्करा करना चाहता हूं। इसको गौर से सुन लें। ये इख्तिलाफी मसला जो है, ये दो बड़े उलमा के दरमियान इख्तिलाफ, और दोनों उलमा की तरफ उलमा की बाज दूसरी टीमें मौजूद हैं। कुछ लोग इनकी हिमायत करते हैं, कुछ लोग उनकी। यहां पर जदीद दौर में चंद इस सदी के अंदर जो बड़े मुहक्किकीन गुजरे हैं, उनमें से दो लोगों में यह इख्तिलाफ जब हुआ है तो यह उभर करके उम्मत के सामने आया है कि रुकू के बाद जब हम खड़े होंगे तो दोबारा से हाथ अपना सीने पर बांधेंगे या नहीं बांधेंगे। इस मसले में इख्तिलाफ है। आलम इस्लाम के मशहूर मुफ्ती और मशहूर फकीह, मशहूर मुज्तहिद अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यह मुस्तहब है। मुस्तहब है, इस बात को समझ लें। मुस्तहब कहने वाला यह नहीं कहता कि आप ऐसा करें, कि आपको इख्तियार है करें या ना करें। उन्होंने सिर्फ मुस्तहब कहा है। और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि उन्हीं के दौर के हैं, और उन्होंने हदीस की बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है। 500 साल में हदीस की उतनी खिदमत अंजाम देने वाली पूरी जमात भी नहीं है जितनी तनहा उन्होंने अंजाम दी। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मुहद्दिस असर के लक़ब से मुलक़ब हैं, वो ये कहते हैं कि यह हाथ बांधना बिदअत है। शेख इब्न बाज कहते हैं मुस्तहब है, और अल्लामा अलबानी कहते हैं बिदअत है। इख्तिलाफ का सबब क्या है, यहां इस बात को समझ लें। बुनियादी तौर से जो लोग ये कहते हैं कि हाथ बांधा जाएगा, उनकी दलील क्या है? उनकी दलील वो उमूमी हदीसें हैं जिन हदीसों में हाथ बांधने की सिफत बयान की गई। उन हदीसों में यह तफरीक मौजूद नहीं है कि रुकू के बाद भी बांधें और रुकू से पहले भी बांधें। उन हदीसों में यह कहा गया है कि रुकू के पहले का क़याम ऐसा होता था, यानी असल क़याम जो है वो ऐसा होता था कि हाथ ऐसे बांधा करते थे। और उसके बाद रुकू के बाद के क़याम के बारे में सहाबे इकराम ने सिफत तो बयान की है कि ये दुआ पढ़ते थे, इस अंदाज से रुकू होता था, इस अंदाज से उठते थे, रफ़लदैन करते थे उठने के बाद, लेकिन यह जिक्र नहीं किया है कि दोबारा से हाथ बांधते थे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सहाबे इकराम जिन्होंने इतनी बारीक सिफतें जिक्र की कि कहां पर उंगली मिली रहेगी, कहां थोड़ी खुली रहेगी, कहां फैली रहेगी, निगाहें कहां होती थी, रुकू में आपकी पीठ कैसे होती थी, जिन सहाबे इकराम ने इतने बारीक बारीक मसाइल जिक्र कर दिए, उनसे यह चीज कैसे चूक सकती है कि वो रुकू के बाद हाथ बांधने की सिफत को बयान ना करें। तो रुकू के बाद हाथ बांधने की सिफत का तायीन के साथ बयान ना आना अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की नजर में इस बात की दलील है कि उसका सबूत नहीं। और यही कौल राजे है, यही कौल ज्यादा सही है, जिसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने बयान करूंगा। तो पहली बात तो यह है कि क़याम में रुकू के बाद खड़े होने में हाथ बांधने की दलील जो है वो उमूमी दलील है, खास दलील नहीं है। और इबादत का उसूल यह है कि आम दलील से किसी खास अमल पर दलील नहीं पकड़ी जा सकती। आम दलील किसी खास अमल के लिए काम नहीं करती, बल्कि इबादत में आम दलील आम अमल के लिए और खास दलील खास अमल के लिए होगी। लिहाजा यह दलील बादर रुकू के क़याम के लिए हाथ बांधने के लिए काफी नहीं है, शरीयत और फिक्र के उसूल के मुताबिक। एक बात। दूसरी बात, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दलाइल जिक्र किए हैं उनमें उनकी हुज्जत और जो उन्होंने बहस की है, पहली बात यह है कि किसी भी दलील में इस बात की सराहत मौजूद नहीं है कि रुकू के बाद खड़े होने पर फिर से हाथ बांधा जाएगा। सराहत मौजूद नहीं है तो दलील मौजूद नहीं मानी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नमाज इबादत है और इबादत में किसी भी अमल को अंजाम देने के लिए दलील जरूरी है। और जब दलील मौजूद नहीं है तो उस अमल को कैसे अंजाम दिया जाए, यह अल्लामा अलबानी की दूसरी दलील है। तीसरी दलील अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की यह है कि सहाबे इकराम ने नमाज की कैफियत बयान करने में 2 सजदों का तस्करा किया है कि हर रकात में 2 सजदे होते थे, लेकिन तफसील के साथ सजदे की सिफत दोनों सजदों के बयान नहीं की है, सिर्फ एक सजदे की बयान की है। पहला सजदा ऐसा होता था, फिर दूसरा सजदा करते थे, लेकिन दूसरे सजदे को बयान करके सहाबे इकराम निकल गए। क्यों? क्योंकि पहले सजदे की कैफियत उन लोगों ने बयान कर दी, लेकिन क़ब्ल रुकू और बाद रुकू के क़याम के लिए सहाबे इकराम ने तफसीली बहस की है। क़ब्ल रुकू वाले क़याम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हाथ बांधते थे, तिलावत फरमाते थे, ये कैफियत होती थी, निगाहें कहां होती थी, पूरी तफसील सहाबे इकराम ने जिक्र की। और बाद रुकू वाले क़याम के लिए खामोशी इख्तियार नहीं की है, जैसे दूसरे सजदे के लिए खामोशी इख्तियार की थी, क्योंकि बाद रुकू के क़याम के लिए तफसील बयान की है कि जब खड़े होते थे तो दुआ पढ़ते थे। अब दुआ पढ़ने का तस्करा कर रहे हैं तो हाथ बांधने का तस्करा क्यों नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वजह से अल्लामा अलबानी कहते हैं कि हाथ नहीं बांधा जाएगा। तो क़ब्ल रुकू और बाद रुकू की कैफियत अलग अलग बयान की गई है, जबकि दोनों सजदों की कैफियत अलग अलग बयान नहीं की गई, क्योंकि दोनों सजदे यकसां हैं। और क़ब्ल रुकू और बाद रुकू की कैफियत अलग अलग बयान करना इस बात की दलील है कि दोनों क़याम अलग अलग हैं, दोनों की कैफियत अलग अलग है, दोनों की सिफत अलग अलग है। लिहाजा इस बुनियाद पर हम रुकू के बाद दोबारा से हाथ नहीं बांधेंगे। इसी तरीके से रुआत जिन्होंने क़ब्ल रुकू का तस्करा किया है, हाथ बांधने का जिक्र करते हैं,
پھر رکوع میں ہاتھ رکھنے کی کیفیت کی تفصیل بیان کرتے ہیں رکوع میں، کہ رکوع میں گھٹنے کو کیسے پکڑیں گے. اسی طریقے سے روات نے سجدے میں ہاتھ کہاں رکھا جائے گا اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ کندھے کے بالمقابل زمین پر رکھا جائے گا. رفع الیدین میں انگلیاں کیسے رہیں گی اس کی تفصیل بیان کی ہے. یعنی نماز کے ہر رکن کے، تشہد، رکوع، سجدہ، قیام، ہر رکن کے تمام کیفیات میں ہاتھ کی کیفیت کا تذکرہ ہر جگہ صحابہ کرام نے کیا. لیکن رکوع کے بعد ہاتھ کی کیفیت کا تذکرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی الگ سے کوئی کیفیت نہیں، الگ سے کوئی کیفیت نہیں ہے. یہاں تک کہ تشہد اور سجدے کے اندر بھی کیفیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن رکوع کے بعد کی کیفیت چھوڑ دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے رکھا جائے گا. تو ایک مسئلہ یہ ہے جس کو علامہ البانی نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کے بعد علامہ البانی اور دوسرے محدثین جو ان کے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل کیا ہے؟ انسان کی اصل یہ ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر کے رکھے. اصل یہ ہے قیام میں کہ ہاتھ چھوڑ کر کے رکھے، الا یہ کہ دلیل آ جائے کہ ہم کو ہاتھ باندھنا ہے. جیسے پہلے قیام کے بارے میں، پہلی رکعت کے قیام کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنا ہے، لیکن دلیل آ گئی کہ ہاتھ باندھنا ہے تو ہم نے ہاتھ باندھا. رکوع کے بعد اصل یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑا جائے. اگر دلیل آتی کہ ہاتھ باندھا جائے تو ہم باندھتے، ورنہ ہم نہیں باندھیں گے. لہذا یہ بھی استدلال بہت قوی ہے. لہذا ارسال کہا جاتا ہے ہاتھ چھوڑنے کو. ارسال انسان کی اصل فطرت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہڈی، ہر رکن کی ادائیگی کے وقت اپنے مقام پر پہنچ جائے. لہذا رکوع کے بعد جب ہم ہاتھ چھوڑیں گے تبھی ہڈی اپنے مقام پر پہنچے گی. لہذا ان دلائل کی بنیاد پر ہمیں اس بات کا اعتبار رکھنا چاہیے. دوسری ایک بنیادی چیز ہے جس کی جانب اشارہ کیا گیا کہ قیام لغت میں تو رکوع کے بعد والے قیام کو بھی کہا جاتا ہے اور رکوع سے پہلے والے قیام کو بھی، لیکن شریعت نے رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قیام کہیں نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا کہ کھڑے ہوتے تھے تو ایسا کرتے تھے. جبکہ رکوع سے پہلے والے قیام کو باقاعدہ شرعی اصطلاح میں قیام کہا گیا. لہذا اس میں ہاتھ باندھا جائے گا، اس میں ہاتھ نہیں باندھا جائے گا. اور فرض کر لیجئے کہ اگر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول مان لیا جائے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھا جائے گا، تو ایک بہت بڑا اعتراض سامنے آتا ہے. وہ اعتراض کیا ہے کہ محدثین ہر دور میں گزرے ہیں، اور امت اسلامیہ میں کوئی بھی ایسا عمل جو سنت کے خلاف ہوتا تھا، محدثین اس کے اوپر باقاعدہ حدیثیں جمع کرتے تھے، اپنی حدیثوں میں اس نام سے ایک باب باندھتے تھے، اور اس کے بعد اس کی مخالفت میں باقاعدہ اپنے اقوال ذکر کیا کرتے تھے. اگر یہ عمل ثابت تھا صحابہ کرام سے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھا جائے، اور اس کے بعد کے ادوار میں چھوڑ دیا گیا، جیسا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والے کہتے ہیں کہ بعد کے دور میں لوگوں نے چھوڑ دیا، تو اگر چھوڑ دیا گیا تو محدثین اس پر خاموش کیوں رہے؟ محدثین کی خاموشی اور حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہ ملنا یا اس پر تردید نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل ارسال ہے، اصل ہاتھ کو چھوڑنا ہے. لہذا اس چیز کو ہم یہاں پر یہی کہہ کر کے ختم کریں گے کہ اصل راجح مسئلہ یہ ہے کہ ارسال کیا جائے. اگر کوئی ہاتھ باندھتا ہے تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس کے اوپر شدت اختیار نہیں کی جائے گی، لیکن بنیادی طور سے ہم اسی عمل کو راجح مانیں گے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز ادا کی جائے. اور آج کے دور میں جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں. جو شکل اختیار کر لی گئی ہے تقریباً گروہ بندی کی شکل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ ہاتھ باندھو. ایسے کتاب سے موجود ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا فرض ہے، جبکہ جن علماء نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی بات کہی ہے اس کو فرض یا واجب نہیں کہا بلکہ مستحب کہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اسی طریقے سے ان کا یہاں تک کہنا ہے، کتاب سے میرے پاس بھی موجود ہیں، کہ رکوع کے بعد جس نے ہاتھ نہیں باندھا اس کی نماز باطل ہے، اور جب باطل ہوگی تو وہ تارک صلاۃ مانا جائے گا، اور تارک صلاۃ کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو باطل کیا وہ کافر ہے. یہ فتوے ان کے موجود ہیں. لہذا اس طرح کا کوئی عمل جو صریح روایتوں سے ثابت نہ ہو اس پر ضد کرنا یا شدت اختیار کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے. لہذا راجح یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو چھوڑ کر کے رکھیں. تو رکوع کے بعد کے قیام کا تذکرہ یہاں پر ختم کیا گیا. اسی طریقے سے رکوع کے بعد کا قیام جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جانا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو سجدے کی کیفیت کیا ہوتی تھی اس کو سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جاتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو پہلو سے الگ رکھتے تھے. سجدے میں بھی یہ ہاتھ پہلو پر ملا نہیں رہے گا بلکہ الگ رہے گا. بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ الگ رہتا تھا، یہاں تک کہ بکری کا چھوٹا بچہ اگر چاہے تو گھس سکتا تھا. اس حد تک کشادگی ہوتی تھی. بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ عورتیں چمٹ کر کے سجدہ کریں گی اور مرد ہاتھ کو کھلا رکھیں گے. فرق کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں یا صحابہ کرام کے عمل میں موجود نہیں ہے، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. تو اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جاتے
اور دونوں ہاتھوں کو پہلو سے الگ رکھتے. ابو یعلا اور ابن خزیمہ کی صحیح سند کی روایت ہے. اسی طریقے سے جھکتے ہوئے جب جھک کر کے زمین پر ٹیک لگاتے تو پہلے اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے. پہلے اپنے ہاتھ کو رکھتے, جھکتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھتے اور پہلے ہاتھ کو رکھنے کے بعد پھر گھٹنا زمین پر ٹکاتے تھے. اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے, بیماری ہے کہ وہ پہلے گھٹنا رکھے گا تبھی سجدے میں جھک پائے گا تو اس کی مجبوری ہے, لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ نیچے رکھا جائے اور اس کے بعد گھٹنا رکھا جائے. تو جھکتے ہوئے پہلے ہاتھ کو زمین پر رکھتے اور اس کے بعد گھٹنا رکھتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کے دلائل کا حوالہ میں ابھی آگے دوں گا. اسی طریقے سے 7 اعضاء پر سجدہ کرتے تھے, 7 اعضاء پر سجدہ فرماتے تھے. 7 اعضاء کون کون سے؟ ناک اور پیشانی 1 جو سر کا حصہ ہے, دونوں ہاتھ 3, دونوں گھٹنے 5 اور دونوں پنجے 7. یہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان 7 اعضاء کو جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ زمین پر رکھا جائے گا, مضبوطی کے ساتھ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی طریقے سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ کپڑوں کو اور بالوں کو سجدے میں جانے سے پہلے سمیٹتے نہیں تھے. کپڑے اور بال سجدے میں جانے سے پہلے سمیٹے نہیں جائیں گے, بلکہ جس کیفیت میں ہے اس کیفیت میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا, جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں موجود ہے. سجدے میں ہتھیلی پر اعتماد کرتے تھے, ہتھیلی پر اعتماد کرتے تھے اور انگلیوں کو ملا کر کے رکھتے تھے. انگلیاں ملا کر کے رکھی جائیں اور قبلے کی جانب پھیلا کر کے رکھی جائیں, ملا کر کے رکھی جائیں, قبلے کی جانب پھیلا کر کے رکھی جائیں. حاکم اور بیہقی اور مسند احمد وغیرہ کی صحیح روایت. دونوں ہتھیلیوں کو دونوں کندھوں اور کبھی کبھار دونوں کانوں کے بالمقابل رکھا جائے. دونوں ہتھیلیاں دونوں کندھوں کے پاس یا کبھی کبھار کان کے لو کے بالمقابل رکھی جائے, یہ سجدے کی حالت میں. اسی طریقے سے ناک اور پیشانی کو اچھے طریقے سے زمین پر رکھتے تھے. دونوں گھٹنے اور قدم کے اطراف یعنی قدم کا اگلا حصہ, اس کو بھی اچھے طریقے سے زمین پر جماؤ کے ساتھ رکھتے تھے اور قدم کی انگلیاں قبلے کی جانب گھومی رہتی تھی. قدم کی انگلیاں قبلے کی جانب گھوم کر کے زمین پر مضبوطی کے ساتھ ٹکی رہتی تھی. یہ صحیح بخاری اور ابو داؤد اور بیہقی وغیرہ کی صحیح روایت. پیروں کو کھڑا رکھتے تھے, انگلیاں موڑ دی گئی لیکن بقیہ پیر بالکل کھڑا رہے گا. اور بازو کو بچھاتے نہیں تھے, بازو کو بچھاتے نہیں تھے بلکہ اس سے منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ کتے کے طریقے سے سجدہ نہ کیا جائے, بلکہ یہ بازو تھوڑا پھیلا رہے گا اور زمین سے اوپر رہے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے. حکم دیتے تھے کہ ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور دونوں کوہنیوں کو اٹھا کر کے رکھو اور کتے کی طریقے سے کوہنیاں زمین پر یا اپنے پہلو پر ملا کر کے نہ رکھو. صحیح مسلم اور بیہقی اور ابو عوانہ اور مسند احمد کی صحیح روایت. سجدے اور رکوع میں قرآن مجید کی تلاوت سے منع فرماتے تھے. سجدے اور رکوع میں ایسی دعائیں جو قرآن کی دعاؤں پر مشتمل ہیں اس سے منع فرماتے تھے اور قرآن کی تلاوت سے بھی منع فرماتے تھے. سجدے کو اطمینان کے ساتھ انجام دیتے تھے, اتنے اطمینان سے کہ بسا اوقات بچے آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے اور دیر دیر تک کھیلتے رہتے تھے. ایک واقعہ حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کا ہے کہ آپ نے ایک سجدہ خلاف معمول باجماعت نماز میں طویل کر دیا. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام سے خود پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے سجدہ لمبا کیا. صحابہ کرام خاموش تھے. آپ نے فرمایا کہ اس بچے نے مجھ کو سواری بنا لیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے شوق میں کوئی کمی آئے, اس کے کھیل میں کوئی کمی آئے, تو میں اس کو کھیلنے دینا چاہتا تھا. یہ کھیلتا رہا اپنی مرضی سے اترا, تب میں نے سجدہ ختم کیا. کہ بچہ سجدے کے حالت میں اگر پیٹھ پر چڑھ جائے تو سجدہ امام بھی لمبا کر دے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو سجدہ مزید اطمینان کے ساتھ. اسی طریقے سے ایک چیز ہے سجدے کے سلسلے میں کہ دونوں پیر کی ایڑیوں کو ملا کر کے رکھتے تھے سجدے کی حالت میں. اس کے دلائل میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں تاکہ کوئی بات شبہے والی نہ رہ جائے. تو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں وَكَانَ إِذَا رَكَعَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہاتھ کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے اور اونٹ کے مانند سجدہ نہ کرے. اونٹ کے مانند نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اونٹ جو ہے پہلے اپنے گھٹنے کو ٹکاتا ہے, اپنے گھٹنے کو ٹکاتا ہے, اس کے بعد اپنے پچھلے حصے کو آگے کرتا ہے. اونٹ کو اگر ایسے کھڑا کر دیں یعنی اگلے دونوں پیر اوپر کر دیں تب اس کی کیفیت ہمارے سمجھ میں آ سکتی ہے. اسی طریقے سے نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضع یدیہ قبل رکبتیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے. ابو داؤد نسائی کی روایت اور اسی طرح سے امام بخاری نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا. سجدے کے اعضاء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. امرت ان اسجد علی 7 اعظم
علی الجبہۃ واشار بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، فرمایا پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم، یہ 7 اعضاء ہیں جس پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الاذان اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لا یصیب انفہ من الارض ما یصیب الجبین، فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک زمین پر نہ ٹکے جس طرح اس کی پیشانی ٹکتی ہے، یعنی پیشانی جیسے ٹکتی ہے ویسے ہی ناک ٹکنی چاہیے۔ صفت صلاۃ النبی میں دارقطنی کے حوالے سے علامہ البانی نے اس روایت کو اور بیہقی اور حاکم کے حوالے سے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے سجدے میں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا اور کونیوں کو اٹھانا جیسا کہ ذکر کیا گیا، تو اس کے سلسلے میں اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر کے رکھو، یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ اور اسی طریقے سے سجدے میں دونوں بازو کتے کے طرح زمین پر نہ بچھائے جائیں، اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں کتاب الصلاۃ میں باب الاذان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب، فرمایا کہ کتے جیسے پھیلاتا ہے اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو سجدے میں اعتدال سے سجدہ کرو، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ کو کتے کے طریقے سے پھیلا کر کے نہ رکھے۔ اور سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ضم کرنا اور قبلے کی طرف رکھنا، اس سلسلے میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ، جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی انگلیوں کو ملا کر کے رکھتے تھے، یہ ابن خزیمہ ابن حبان اور حاکم کی صحیح روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی صفت میں ایک روایت ملتی ہے اذا سجد فرج بین یدیہ حتی نرى ابطیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو اپنے بازوؤں کو پہلو سے اس قدر الگ رکھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے بغل کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا تھا۔ بغل اتنا زیادہ پھیلاتے تھے کہ بغل کھل جایا کرتی تھی، لہذا بغلیں دکھائی دیتی تھی۔ اور اسی طریقے سے ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھنا، اس کی دلیل کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ من الارض ونحى یدیہ عن جنبیہ ووضع کفیہ حذو منکبیہ، یہ علامہ البانی نے ترمذی کی تحقیق میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور ارواء الغلیل کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور صفت صلاۃ النبی میں بھی ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹکا دیتے، اپنی کوہنیوں کو پہلو سے دور رکھتے اور ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک صفت جو ایڑیوں کو ملانے کی ہے اس سلسلے میں بلکہ اس سے پہلے قبلہ رخ انگلیوں کو کرنے کی سجد، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فرمایا کہ جب سجدہ فرماتے تو ہاتھوں کو نہ بچھایا کرتے تھے، نہ پہلو سے چپکا کر کے رکھتے تھے اور نہ سمیٹ کر کے رکھتے تھے، اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کے رخ کی جانب گھما دیا کرتے تھے، موڑ دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دونوں ایڑیاں جو ملا کر کے رکھی جائیں گی اس کے بارے میں کہتے ہیں ابن خزیمہ کی روایت ہے، کہتے ہیں فوجدتہ ساجدا راسا عقبیہ مستقبلا باطراف اصابعہ القبلۃ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں پایا، آپ کی ایڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں، پیروں کی انگلیاں قبلے کی جانب گھومی ہوئی تھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی صفت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد سجدے کی دعائیں ذکر کر کے میں درس کو ختم کروں گا۔ سجدے کے اذکار اور دعائیں کیا ہیں؟ پہلا ذکر جس کا تذکرہ ملتا ہے سبحان ربی الاعلی، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 بار، ابن ماجہ، دارقطنی اور ابن خزیمہ کی صحیح سند کی روایت۔ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 3 بار، حاکم کی روایت ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھتے، اور کبھی کبھار اس تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ اگرچہ پہلے بتایا گیا کہ سجدے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے تھے، لیکن بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر انسان کبھی کبھار ایسا کر لیتا ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ با جماعت نماز میں ایسا کریں گے تو فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں، لہذا تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو نفلی نماز میں ایسا کر لیا جائے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہی بات کرو جو باتیں لوگ جانتے ہیں، اس طرح کا عمل کرنے سے پہلے لوگوں کو اس سے مانوس کرایا جائے اور اس کے بعد اس عمل کو کیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ یہ ایسی سنت نہیں ہے جس پر تاکید ہو، کبھی کبھار کرنا ثابت ہے، لہذا کبھی کبھار انسان تنہائی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے
تو اس کو کر سکتا ہے. یہ روایت نسائی میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں موجود ہے، جو صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے. اب سجدے کے بعد کا جلسہ، پھر دوسرا سجدہ، اور اس کے بعد دوسری رکعت اور تشہد، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس میں تذکرہ کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.